تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو نبوت ملی تو دعوت کا اسلوب کیا تھا، طریقہ کیا تھا۔ اپنے سامنے ذرا سلائیڈ دیکھیے جلدی سے۔ سب سے پہلے طریقہ کار، خاندان والوں کو دعوت، 30-40 افراد کو کھانے پہ بلایا۔ پھر تبلیغ کے نکات کیا تھے؟ توحید، رسالت، آخرت۔ گھر سے ابتدا ہوئی۔ لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ اکثریت خاموش، اور پہلی بار شدید مخالفت کرنے والا ابو لہب، اور کھل کر ساتھ دینے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعوت کے موقع پر۔ یہ آپ نے پہلے سمجھ لیا۔ اس کے بعد صفا پہاڑی پر گئے، وہاں سے آپ نے دعوت دی۔ یہ آپ صفا پہاڑی دیکھ لیجئے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، رد عمل کس نے کیا، وہ آپ نے پڑھ لیا۔ پھر بازار میں جو مختلف بازار لگتے تھے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر دعوت دیتے، ابو لہب پیچھے لگا رہتا، شور مچاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کرتا۔ پھر موسم حج کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، اور اس طرح یمن، مصر اور یثرب کے قبائل کے پاس آپ جاتے۔ یثرب کے لوگوں کا رد عمل تقریباً اچھا تھا، یہ مسلمان ہو گئے تھے، پھر واپس آ کر تبلیغ بھی کی، لیکن ابھی اس طرف ہم نہیں گئے، اس طرف تفصیلی گفتگو اس طرف جا کے کریں گے۔ اس میں طریقہ کار کیا تھا آپ نے سارا دیکھ لیا۔ تو یہ 4 اس میں غار، صفا پاڑی، بازار، موسم حج، یہ دیکھ لیا آپ نے۔ اب دیکھیے، ایک تو یہ ہے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلے کی 2 تدابیر، ہنسی اڑانا، آپ کی بات سننے سے روکنا، اور بحث اور کٹ حجتی کرنا، قرآن کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کرنا۔ ہنسی اڑانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو القابات دیتے تھے، جادوگر، شاعر، پاگل، کاہن، جھوٹا اور مجنو، فلاں فلاں فلاں، بہت کچھ کہتے تھے۔ پھر آپ کی بات سننے سے روکتے تھے، یہ تفصیل آپ کے سامنے گزر چکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید بیان کرتے، توحید، رسالت، آخرت، تو کہتے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود بنا لیا۔ جب رسالت بیان کرتے کہتے آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا۔ کسی طائف اور مکہ کے بڑے 2 سرداروں پر قرآن کیوں نہیں اترا؟ آخرت کی بات کرتے تو کہتے مر کے مٹی ہونے کے بعد دوبارہ اٹھنا یہ تو محال ہے، ناممکن بات ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن کے بارے میں شکوک اور شبہات کیا، قرآن کے خلاف کیا پروپیگنڈا تھا کہ محض محمد کے خواب ہے، انہوں نے خود گاڑا ہے، ایک انسان ان کو سکھاتا ہے، پہلوں کے قصے کہانیاں ہیں، اس پر شیطان آتے ہیں، یہ مجنو ہے، اور اپنے جنون کی وجہ سے شاعری کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا طریقہ کار رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں۔ پھر اب ترتیب یہ دی گئی، حکمت عملی کیا تھی کہ ہجرت کی جائے۔ ایک اندرونی طور پر دار ارقم کے اندر تھے، اور ادھر بیرونی طور پر ہجرت کی حبشہ کی طرف، جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے، ہجرت حبشہ۔ آج کا سبق ہمارا اسی پر ہوگا، ہجرت حبشہ اولا پر ہماری بحث ہو چکی ہے۔ ہجرت حبشہ اولا سے واپسی ہوئی، ہم 590 تک پڑھ چکے تھے۔ ہجرت حبشہ اولا سے واپسی کب ہوئی؟ 690 کے درمیان میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی، تو اس کے 6 سال 690 کے درمیان میں ایک واقعہ پیش آیا۔ حبشہ کے مہاجرین کو خبر ملی کہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ستانے سے باز آ گئے ہیں، اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ اطلاع ملی حبشہ کے اندر مسلمانوں کو۔ یہ بات ایسے پھیلی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کے دوران تلاوت کرتے ہوئے سورۃ النجم آپ تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ پہلی سورت تھی جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی تھی۔ کیونکہ آپ تفسیر کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں سبھی، تو ساتھ ساتھ یہ چیز بھی آپ کو سمجھنی چاہیے۔ عید کے بعد انشاءاللہ دوبارہ کلاس چل پڑے گی، تفسیر والی، پریشان نہیں ہونا۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سورت کو پڑھا تو آخر میں آیت سجدہ پر پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، سجدہ کیا۔ تو جب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو وہاں پر کچھ کفار بھی موجود تھے، مشرکین موجود تھے۔ ان پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ ان کفار اور مشرکین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو یہ بھی سجدے میں گر گئے، یہاں تک کہ جنات نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک مشرک تھا، اس کے راوی صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔
उमैया बिन हल्फ, ये खड़ा रहा, इसने सजदा नहीं किया, अपनी मुट्ठी के अंदर मिट्टी ली और अपनी पेशानी उस पर रख दी, बस इतना उसने किया। और यह गज़वा बदर के अंदर मारा गया था। इस खबर के अंदर बड़े मुबालगे आराइयां हुई, क्योंकि सूरत नजम में कुफार के मबूदों लात मनात और उज़्ज़ा का जिक्र है। इसमें कुछ अल्फाज बढ़ाकर कुफार ने अफवाह उड़ा दी कि नऊज़ु बिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बुतों की तारीफ की, हालांकि ऐसा नहीं था। कुछ लोगों ने कुफार को सजदा करते देखकर यह अफवाह फैला दी कि सारे मुसलमान हो गए, हालांकि ऐसा भी नहीं हुआ था। सजदा करने वालों ने भी खास कैफियत में सजदा किया, जबकि अबू जहल, नजर बिन हारस, उकबा बिन अबी मुआयत, इसका पर मुईत बने, मुईत नहीं है, ये मुआयत है, उकबा बिन अबी मुआयत, ये जो लोग थे, और इसी तरह आस बिन वाइल, इस्लाम के बड़े दुश्मन, वो इन सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुए थे। ये जो बड़े लोग थे ये नहीं शामिल हुए। तो बहरहाल मुसलमानों की इत्तला पहुंची, सारे मुसलमानों के, उनका जब मुसलमानों के तो हम इधर क्या करें, सब वापस आ गए, हालांकि बात गलत थी। जैसे ही हबशा के अंदर खबर पहुंची, मुहाजिरीन बड़े खुश हुए, अपने वतन वापस आ गए, मक्का आ गए। जब मक्का के करीब पहुंचे, पता चला कुरैश की इस्लाम दुश्मनी उसी तरह है, बढ़ती जा रही है। मुहाजिरीन बड़े हैरान हुए, ये क्या हो गया। बात तो वहीं से हबशा वापस हो गए, बाकी किसी न किसी तरह वक्ती तौर पर कुरैश के किसी आदमी की पनाह और जमानत लेकर मक्का आ गए। कुछ वापस हो गए, जैसे अबू सलमा रदी अल्लाह तआला और उनकी अली उम्मे सलमा, इन्होंने अबू तालिब की पनाह ली। उस्मान बिन मज़ऊन रदी अल्लाह तआला ने वलीद बिन मुगीरा की पनाह ली, और आर्जी तौर पर कुरैश के सितम से और जुल्म से, शरारत से फिलहाल बच गए आर्जी तौर पे, क्योंकि अगर किसी की पनाह में कोई आ जाता था तो उसको जबरस्तम का निशाना नहीं भी बनाते थे। एक चीज उनके अंदर ये भी पाई जाती थी। अल्लाह अकबर। वो मुसलमान जिन्हें किसी की पनाह नहीं थी, उन पर फिर जुल्म और तशद्दुद शुरू हो गए। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रदी अल्लाह तआला अन्हु को एक दिन गुस्सा आया, गैरत जोश में आई। इन्होंने वलीद को कह दिया कि अब मुझे तुम्हारी सरपरस्ती और हिफाजत की जरूरत नहीं। मुशरिकीन को तो ऐसी वक्त इंतजार था। एक मौके पर किसी मुशरिक ने ऐसे मारा कि उनकी आंख निकल गई, दुख के सख्त तरीन जख्मी हो गई। वलीद ने ताने के तौर पर कहा, पहले तुम्हारी आंख महफूज थी, तुम एक मजबूत पनाह में थे। इन्होंने बेसाख्ता कहा, अल्लाह की कसम, मेरी दूसरी आंख भी ऐसी आजमाइश के लिए तैयार है। अजीब लोग थे, क्या दिलेरी थी। 6 नबवी के आखिर में, सन 6 नबवी के आखिर में, यानी नबूवत के 6ठे साल, मुसलमानों के लिए अब जिंदगी और मुश्किल हो गई थी। हालात बड़े खराब थे, अमन और सुकून के साथ वक्त गुजारना बहुत मुश्किल था। मुसलमानों ने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब की है हिजरत हबशा के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। ये आप देखें दूसरी हिजरत हबशा, ये इस स्लाइड के अंदर आप देख लीजिए। इसमें मर्द और औरतें, पहली हिजरत, दूसरी हिजरत। फिर इसमें जो वापसी हुई थी, और दोबारा जब चले गए तो मुसलमानों की वापसी के लिए कुरैश ने क्या हरबा इस्तेमाल किया, वो भी इसके अंदर इंशाअल्लाह आपके सामने आ जाएगा। नजाशी और पादरियों का रद्द अमल क्या था, हबशा जाने की हिकमतें क्या थी, वो भी इसके अंदर आप लोग पढ़ लेंगे। तो अल्लाह के नबी ने इजाजत दे दी। इन जो मुहाजिरीन वापस आए थे, इनके साथ कुछ और मुसलमान भी काफिले में शामिल हुए, तैयार हुए। अब की बार मुहाजिरीन की तादाद 88 मर्द थे, 19 औरतें थी। इनमें जैसे बड़े हजरात हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, जाफर बिन अबी तालिब, मिकदाद बिन असवद, हजरत शुरहबील, और इसी तरह सकरान बिन अमर, इनकी अहलिया भी थी, सौदा बिन जमा,
حضرات تھے، ام حبیبہ بنت ابی سفیان، یہ بھی اپنے شوہر عبید اللہ بن جاش کے ساتھ قافلے میں تھی، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھی نا یہ۔ اس طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو طالب کے بیٹے تھے، حضرت علی کے بھائی تھے، ان کو امیر مقرر کیا گیا۔ حبشہ کی ہجرت اولیٰ میں جو حضرات شامل تھے، جیسے رقیہ، حضرت عثمان اور حضرت عثمان بن مظعون، دو عثمان تھے نا، ایک حضرت عثمان بن عفان اور ایک عثمان بن مظعون، اس قافلے میں یہ شامل ہی نہیں گئے، یہ مکہ میں ہی رہے، کفار کے مظالم کا سامنا کرتے رہے، لیکن یہ واپس نہیں گئے۔ جب قریش مکہ کو پتہ چلا کہ حبشہ ہجرت کرنے والے مسلمان، یہ 7 نبوی کے ابتدائی زمانے کی بات ہے، یعنی بالکل ابتدائی زمانے میں، نبوت کا جو 7واں سال تھا، اس کے ابتدا میں جب کفار کو پتہ چلا کہ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور وہاں بڑے امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہیں، کافروں کو بڑا غصہ آیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، ایک منصوبہ کیا، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو سفیر بنا کر نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا اور اس کو کہا یہ مطالبہ کرے کہ نجاشی سے جا کر کہا جائے کہ یہ لوگ بے دین ہو گئے ہیں اور یہ فسادی لوگ ہیں، ان کو اپنے علاقے سے نکال دیں، اپنے ملک میں ٹھہرنے کی اجازت ان کو نہ دیں، ہمارے حوالے کر دیں، یہ ہمارے غلام اور بھاگ کر یہاں پر آ گئے۔ نجاشی سمجھدار آدمی تھا، اعتدال پسند بھی تھا، جب اس کے سامنے جا کر انہوں نے یہ بات کی، اس نے مناسب سمجھا کہ فریقین کے سامنے بات ہو، یک طرفہ بات تو ہوتی نہیں ہے۔ اس نے مسلمانوں کو بھی بلایا، پھر مہاجرین آئے ہوئے وہ آئیں، ان کو بھی بلایا گیا، وہ آئے۔ اب چونکہ ظاہر ہے کوئی بھی فیصلہ ہو آمنے سامنے ہوتے ہیں، ایک طرف کو رکھ کر دوسری طرف والے موجود نہ ہوتے ایسے تو فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ تو نجاشی نے ان کو بلوایا اور اس الزام کے بارے میں ان سے پوچھا کہ یہ کچھ لوگ ہیں آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کھڑے ہوئے، اسلام کا تعارف کروایا اور بڑے زبردست انداز سے کروایا۔ فرمایا ہے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، مشرک تھے، حرام کھاتے تھے، مردار خور تھے، بتوں کو پوجتے تھے، بد اخلاقی ہمارے رگ رگ میں بھری ہوئی تھی، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی ہماری عادت تھی، ہم جو طاقتور ہوتا کمزور کو ہڑپ کر جاتا، دبوچ ڈالتا، جبر کرتا، اس پہ ظلم کرتا، بچیوں کو ہم زندہ درگور کرتے، شراب ہم پیتے، جوا ہم کھیلتے، کوئی گناہ نہیں تھا جو ہمارے اندر نہ ہو۔ اللہ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجا جو ہمارے خاندان سے ہے، ہم ان کے نسب کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان میں سچائی، ان کی امانت، ان کی شرافت، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی پاک دامنی سے بچپن سے لے کر ابھی تک خوب واقف ہے۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی شریک نہیں، یہ بت، یہ سب بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کو ایک مانو، عقیدہ توحید کو اپناؤ، شرک چھوڑو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، قتل و غارت گری نہ کرو، خون نہ بہاؤ، جھوٹ نہ بولو، یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ جب ہم نے یہ سنا تو ان پر ایمان لے آئے، اتنی اچھی اچھی باتیں بتانا، ہم ایمان لے آئے ان پر، ان کو نبی مان لیا، تسلیم کر لیا اور اخلاق سیکھے ان سے۔ یہ اخلاقیات، یہ ساری چیزیں میں ایک کر کے کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ تاکہ بعد میں الگ سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات پر لمبی چوڑی گفتگو نہ کرنی پڑے، ہمیں یہ چیز ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، اور ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں، صاحب جنگ کے حقوق کیا ہیں، کھانا کیا کچھ ہے، حرام کے اور حلال کے سارے ضابطے اور قواعد کیا ہیں، ان کو تاکہ آپ ابھی سے سمجھ سکیں، اس لیے میں ساری بات ذکر کر رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جب ہم مسلمان ہوئے، ان لوگوں نے، ہماری قوم والوں نے کہا کہ آپ مسلمان کیوں ہوئے؟ ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے، ہمیں
ہمیں مجبور کرنے لگے کہ واپس اپنے مذہب میں آ جاؤ. تو جب انہوں نے ہمارے اوپر ظلم و ستم کے یہ پہاڑ توڑے، ہمیں مجبور کیا اس بات پر کہ اپنے مذہب پہ واپس آ جاؤ، ہمیں بہت تنگ کیا، بڑا پریشان کیا انہوں نے. تو بہرحال ہم تنگ آ کر ہجرت کر کے یہاں آپ کے ملک میں آ گئے ہیں. یہاں پر ہم آ گئے اور آپ کے پاس یہاں پر آ کر ہم نے پناہ لی. اب یہ ہمارے پیچھے آ گئے ہیں اور آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس آ جاؤ، حالانکہ ہمارے اوپر ظلم و ستم کر رہے تھے. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم بھاگ کر آئے ہیں یا ان کے غلام ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یہ ہمارے اوپر ظلم ڈھاتے تھے، ہم مجبور ہو کر آپ کے ملک میں پناہ لینے کے لیے آئے. نجاشی نے جب یہ سنا، کہنے لگا جو کچھ وہ نبی لے کر آئے ہیں اس میں سے آپ کو کچھ یاد ہے تو مجھے بھی سنا. تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی. نجاشی اور اس کے دربار میں موجود پادری یہ سن کر اتنا روئے کہ سب کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں. نجاشی کہنے لگا یہ کلام موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا کلام ایک ہی محراب سے نکلے، یہ کلام اور موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا کلام ایک ہی محراب سے نکلے. پھر اس نے جو قریش کے لوگ آئے تھے سفیر، ان سے کہا تم نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، میں ہرگز ان مسلمانوں کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، تمہارے حوالے نہیں کروں. جب قریش کے سفیروں نے یہ بات سنی، بڑے یہاں پر جلے بھونے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے تو منصوبے پر پانی پھر گیا. اگلے دن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ہم کوئی حل کریں گے. دربار میں ایک شکایت لگائی اور جا کر کہنے لگے کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی بے ادبی کی باتیں کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی گستاخی کرتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں. چونکہ وہ بادشاہ عیسائی تھا نجاشی، تو انہوں نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کرتے ہیں. تو قریشی سفیروں کا خیال یہی رہا کہ نجاشی عیسائی ہونے کے ناطے یہ سن کر مشتعل ہوگا اور مسلمانوں کو قتل کیے بغیر بھی نہیں چھوڑے گا، یا تو مار دے گا یا ہمارے ساتھ واپس بھیج دے گا. لیکن نجاشی نے اس بار بھی تحقیق کے بغیر کوئی کام نہیں کیا. دوبارہ اس نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا، پوچھا تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر پھر اٹھے، فرمایا وہی جو ہمارے نبی نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول تھے اور اللہ کی طرف سے روح تھے. وہ اللہ کا ایک ایسا حکم تھے جسے اللہ نے حضرت مریم کے ذریعے سے وجود بخشا تھا. کماری مریم سے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، باپ ان کا کوئی نہیں تھا. نجاشی نے جب یہ باتیں سنی، ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بارے میں اس سے زیادہ اس تنکے کے برابر بھی کچھ نہیں کہا. قریش پھر ناکام ہو گئے، دوبارہ ان کا وفد ناکام واپس لوٹا. کچھ دنوں بعد حالات ایسے ہوئے کہ نجاشی کے خلاف ایک دشمن اٹھ کھڑا ہوا. تو نجاشی کو اس کی سرکوبی کے لیے دریائے نیل کے پار جانا تھا. تو جو صحابہ کرام تھے انہوں نے ضروری سمجھا کہ اس موقع پر احسان مندی کا ثبوت پیش کیا جائے. انہوں نے طے کیا کہ ہم میں سے ایک شخص دریا کے پار جا کر جنگ کی صورتحال معلوم کرے اور ضرورت ہو سب جنگ میں شرکت کے لیے ہم جائیں گے. تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے کم عمر تھے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں جاؤں گا. تو پانی سے بھری ہوئی مشق کے سہارے دریائے نیل کو عبور کر کے دوسری سمت پہنچے. ادھر صحابہ اور صحابیات نجاشی کی فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے. جلد ہی حضرت زبیر نے اطلاع بھیجی کہ اللہ نے فتح دے دی. اس پر صحابہ بہت خوش ہوئے. تو یہ ان کے اس احسان کا بدلہ تو دینا تھا نا. اب یہ جو حبشہ کے مہاجرین تھے ان کی واپسی کب ہوئی؟ حبشہ کے ان مہاجرین میں سے بہت سے حضرات جیسے حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ، ام سلمہ، حضرت سکران اور اسی طرح یہ
سودا بنت زما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے ہی مکہ واپس آ گئے تھے، اور کچھ حضرات جو ہجرت مدینہ تک حبشہ میں ہی رہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، ان کو پتہ چلا کہ مدینہ میں ایک محفوظ مرکز اسلام بن گیا، فوراً وہاں سے مدینہ چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ان میں تھے۔ تو بہت سے لوگ تقریباً 10 سال وہیں پر رہے حبشہ میں، وہاں ان کی اولاد بھی ہوئی، ان میں سے اکا دکا مدینہ آتے گئے، جیسے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ 6 ہجری میں آئی تھی شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ، اور آخر میں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی اہلیہ اسماء بنت عمیس اور باقی مہاجرین خیبر کے موقع پر مدینہ آئے تھے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر باقی حضرات مدینہ آئے تھے۔ سلائیڈ کے اندر آپ نے دیکھا تھا ہجرت حبشہ کی حکمتیں اور اثرات۔ مسلمانوں کی آمد بظاہر ایک پناہ گزینوں کی حیثیت رکھتی تھی، بس یہی تھا، ایک پردیسی ملک میں مسافر لوگ آئے، ملک دوسرا ہو تو دوسرا ہی ہوتا ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں، نقل مکانی ہے، اضطراری کیفیت ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح اپنے ابتدائی دور میں اسلام ایشیا سے نکل کر افریقہ بھی پہنچ گیا تھا، افریقہ پہنچ گیا تھا، یہ بھی خاموشی کے ساتھ اسلام وہاں پہنچ رہے ہیں۔ اور جعفر بن ابی طالب اور بہت سارے صحابہ اکرام کئی سال افریقہ کے اس غیر متمدن علاقے میں تھے، طویل عرصہ وہاں پر خاموشی کے ساتھ گزارا، چونکہ مسلمانوں کی تعداد ابھی کم تھی، حبشہ میں اسلام کی تبلیغ کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے، بلکہ پناہ کے لیے آئے تھے، شاید اسی لیے ذخیرہ حدیث اور سیرت میں یا ان کی کسی تبلیغ اور دعوت کا تذکرہ نہیں ملتا، وہاں پر خاموشی اختیار کی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے خفیہ طور پر فردن کام کیا، اسی وجہ سے حبشہ سے کبھی افریقی نو مسلموں کے قافلے مکہ یا مدینہ آتے نہیں دیکھے گئے کہ کچھ قافلے آئے اور آ کر وہ مسلمان ہوئے۔ بہرحال اس سے محسوس یہی ہوتا ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے پیش نظر انہوں نے عرب کے علاوہ باقی زمین پر ابھی دعوت کا کام شروع نہیں کیا تھا، خاص حالات ایسے تھے، کوئی حکمت کا تقاضا ہوگا۔ بہرحال حبشہ کے مہاجرین کی یہ امن پسندانہ پالیسیاں بے اثر پھر بھی نہیں رہیں، اثر رکھا انہوں نے، اس لیے کہ آخر خود حاکم حبشہ اسلام کی تعلیمات اور مسلمانوں کے اخلاق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور اسلام میں داخل ہوا، اسلام میں داخل ہو گیا تھا یہ، کیونکہ اس براعظم کو اسلام کی گھٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے حضرات سے ملی تھی، کامل ایمان لوگ تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بر اعظم آخر کار دنیا میں ایک بڑا اسلامی خطہ ثابت ہوا، بر اعظم افریقہ۔ آج بھی سب سے زیادہ مسلم ممالک افریقہ میں ہیں۔ اس کے بعد محرم کا مہینہ تھا، سن 8 ہجری میں سماجی قطع تعلقی کی گئی، سماجی مقاطعہ جو سن 8 ہجری میں پیش آیا وہ کیا تھا، اس کی طرف چلتے ہیں۔ حبشہ میں مسلمان ایک محفوظ مقام پر تھے، ادھر حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے بڑے حضرات، حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے بہادر لوگ، ان کے اسلام لانے سے قریش وقتی طور پر عارضی طور پر گمراہ تو گئے تھے، لیکن انتقام ان کا بڑھتا گیا، جذبہ انتقام دن بدن ان کا بڑھتا گیا، تیز ہوتا گیا، دن بدن آگ لگتی گئی ان کو انتقام کی، کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں بدلہ لینا چاہیے، کسی نہ کسی طرح ہمیں انتقام لینا چاہیے۔ تو 8 محرم کے اندر انہوں نے کیا کیا، یہ طے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ابو طالب کو قریش کے ان ناپاک منصوبوں کی جب اطلاع ملی تو بنی ہاشم کے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں ہدایت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً کسی محفوظ جگہ لے جائیں اور آپ کے ارد گرد پہرا دیں، تاکہ کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ قریش کو پہلے یہ خطرہ تھا کہ ان کے ارادے جو غلط ارادے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدف بنانا چاہتے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ اس میں ہماری لیے رکاوٹ بنو ہاشم بنیں گے، سامنے وہی آئیں گے۔ اب انہوں نے طے کیا کہ تمام بنو ہاشم سے سماجی طور پہ، معاشرتی طور پہ تعلقات ختم کرے، بائیکاٹ کر دیے جائے، سوشل بائیکاٹ، اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت ترک کرنے پر مجبور کیا جائے کہ یا تو آپ کی حمایت چھوڑیں، نہیں تو آپ کے ساتھ ہمارا بائیکاٹ ہے۔ اب انہوں نے مل کر ایک معاہدہ تحریر کیا۔ اس معاہدے میں کیا لکھا تھا؟ بنو ہاشم سے نہ نکاح اور رشتوں کا کوئی معاملہ ہوگا، نہ ہی بنی ہاشم سے خرید و فروخت کی جائے گی۔ معاہدے کی اس توثیق کے لیے اس کو لکھ کر کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 48 سال تھی۔ ابو طالب بوڑھے تھے۔ بنو ہاشم کے گھرانوں کے ساتھ مکہ کی اس پہاڑی اور گھاٹی میں ڈیرا ڈال دیا، جو ان کی خاندانی ملکیت تھی۔ شعب بنی ہاشم جس کو کہا جاتا ہے، یہ پورا ایریا اب یہاں پر بسوں کا اڈا ہے، بسوں کا اڈا ہے یہاں پر، یہ دیکھا ہے میں نے۔ تو مقصور ہونے والوں میں خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے، مرد بھی تھے جو اسلام لائے تھے، اور وہ دینی جذبے کے ساتھ، اور جو ایمان نہیں لائے تھے وہ خاندانی غیرت کی بنیاد پر آپ کے ساتھ اس گھاٹی میں تھے۔ صرف ابو لہب نے ساتھ نہیں دیا تھا، اور اپنی اسلام دشمنی کا ثبوت اس نے دیا تھا، یہ بنو ہاشم سے الگ ہی رہا، حالانکہ تھا بنو ہاشم میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بچوں کے ساتھ اس گھاٹی میں ہی رہے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ آپ کے محافظ تھے، حضرت عباس بھی یہیں پر تھے۔ اسی گھاٹی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ولادت بھی ہوئی تھی، اسی شعب ابی طالب کے دوران۔ بنو ہاشم کھانے پینے کا جتنا سامان لے جا سکتے تھے اپنے ساتھ لے گئے، لیکن چند دنوں میں وہ ختم ہو گیا۔ فاقوں کی نوبت آ گئی، معصوم بچے بھوک سے تڑپتے تھے، روتے تھے، دور تک آوازیں سنائی دیتی تھی۔ لیکن قریش کا یہ سماجی مقاطعہ اتنا سخت تھا کہ بنو ہاشم کو مکہ کے بازار سے گزرنے تک سے منع کر دیا گیا، خریدنا تو دور کی بات، اتنا سخت بائیکاٹ کر دیا۔ باہر سے اگر کوئی آدمی کچھ لے کر جاتا تو اس کو روک دیا جاتا، اپنے گوداموں میں رکھ لیتے۔ اگر کوئی مسلمان یا بنو ہاشم کا کوئی ہمدرد اس گھاٹی کی طرف کوئی غلہ وغیرہ دانے لے کر یا کوئی چیز کھانے کی راشن وغیرہ لے کر جاتا تو قریش اسے بھی پکڑ کر سب کچھ اس سے چھین لیتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کوئی آدمی خفیہ طور پر کچھ خوراک پہنچا دینے میں کامیاب بھی ہو جاتا، جس کی وجہ سے وہ اس گھاٹی کے اندر جو اولاد بنو ہاشم مقصور تھے کچھ لقمے ان کو مل جاتے، اور کبھی جھاڑیوں کے پتے کھاتے۔ اس طرح دن انہوں نے گزارے۔ بنو ہاشم کے علاوہ دیگر بہت سارے مسلمان بھی اس قید میں تھے۔ سعد بن ابی وقاص جو ہاشمی نہیں تھے، ان کا تعلق بنو زہرہ سے تھا۔ اس گھاٹی میں بند ہو کر مصائب میں سب کے ساتھ شریک رہے۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں پیشاب کرنے بیٹھا تو زمین میں ایسی مجھے سرسراہٹ محسوس ہوئی، دیکھا تو اونٹ کی خشک کھال کا ٹکڑا تھا، نیچے جیسے قدم لگے تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں نے اسے لایا، اسے دھویا، اس کو صاف کیا، اس کو پیسا اور پانی میں ملا کر اس کو کھا لیا۔ کہتے 3 دن میں نے اس پر گزارے۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگا لیجئے کتنی فاقہ کشی کا عالم ہوگا مسلمانوں پر اور بنی ہاشم پر۔ حج کے موسم میں جب کفار دشمنوں سے لڑنا آرام سمجھتے تھے تو ان حضرات کو کچھ آزادی مل جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حاجیوں میں تبلیغ کے لیے نکل جاتے، لیکن ابو لہب پھر بھی پیچھے لگا رہتا، آوازیں کستا۔ اللہ اکبر۔ یہی 890 کا زمانہ تھا، روم اور فارس کے درمیان بڑی سخت جنگ ہوئی، جس میں فارس نے رومیوں کو زبردست قسم کی شکست دی۔ مشرکین مسلمانوں کو دبا کر پہلی بڑے فخر اور تکبر میں تھے، مزید اترانے لگے، اس لیے کہ عقیدے کے لحاظ سے یہ اپنے آپ کو فارس کے مشرکین سے اور مسلمانوں کو رومی اہل کتاب سے قریب سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ ہم فارسیوں کے قریب ہیں اور تم رومیوں کے قریب ہو۔ تو جب روم کو شکست ہوئی تو ان کا غرور مزید بڑھ گیا، مکہ والوں کا تکبر میں آ کر کہنے لگے جس طرح ہمارے فارسی بھائیوں نے رومی اہل کتاب کو کچل ڈالا، اس طرح ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ تمہارے مشرکین کی ان باتوں
کا تذکرہ سورہ روم کی ابتدائی آیات میں موجود ہے، وہ انشاءاللہ تفسیر میں پڑھیں گے، پوری تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو مشرکین نے مذاق اڑایا کہ ایسی زبردست شکست کے بعد رومی دوبارہ کیسے غالب آئیں گے۔ تو سورہ روم میں بتا دیا کہ دوبارہ چند سالوں میں دوبارہ ان کو فتح ملے گی۔ مشرکین مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، نہیں ہوگا۔ تو اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شرط لگائی، اگر 5 سال کے اندر رومی فتح یاب نہ ہوئے تو تم، اگر 5 سال کے اندر روم والے کامیاب نہ ہوئے، روم والوں کو فتح حاصل نہ ہوئی، فتح یاب نہ ہوئے، تو تم جیتے ہم ہارے، اور ہارنے والے پر جیتنے والے کو دینے کے لیے ہرجانہ بھی طے کیا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط کا پتہ چلا تو قرآن مجید کے الفاظ بضع سنین کے پیش نظر حضرت ابوبکر کو شرط نے 5 سال کی جگہ 9 سال کی ترمیم کرنے کا مشورہ دیا۔ 9 سال کریں اس کو، 5 سال نہ کریں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول کر لیا۔ بہرحال 7 سال بعد قرآن کریم کی یہ پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی اور رومیوں نے فارس والوں کو زبردست قسم کی شکست دے دی، زبردست شکست دی۔ اچھا، 990 میں نبوت کے 9ویں سال بنو ہاشم کے مقصور ہونے کے بعد حالات جو کہ سخت ترین ہوتے گئے، مزید خراب ہوتے گئے، ایسے لگتا تھا کہ مسلمانوں کا اب دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے استقامت والے آدمی، بڑے ہی خاموش اور ٹھنڈے مزاج والے آدمی، ان سے بھی صبر نہ ہوا، یہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راوی ہے۔ تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو دین پر عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام ہمارے پاس، ہمارے گھر نہ آتے۔ جب مسلمان کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ جب مسلمانوں کا تکلیف میں مبتلا ہوتے دیکھتے کہ مجھے اب ہجرت کرنی چاہیے۔ مکہ سے نکل کر حبشہ کی طرف روانہ ہوئے، برقِ غماد پہنچے۔ مکہ سے تقریباً اتنا زیادہ دور نہیں ہے، سمندر کی سمت تھوڑے فاصلے پر یہ مقام تھا۔ تو یہاں پر یہ جو قبیلہ قارہ تھا، اس قبیلے کا سردار تھا ابن دغینہ۔ اس نے پوچھا، ابوبکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے، مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے، میں نے سوچا کہ زمین میں سفر کر کے اپنے رب کی عبادت کروں اور اپنا ایمان بچاؤں۔ ابن دغینہ نے کہا، ابوبکر تم جیسا آدمی نہیں نکل سکتا اور نہ نکالا جا سکتے۔ آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، مفلسوں کے لیے کماتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، نادار لوگوں کی کفالت کرتے ہیں، مہمانوں کی نوازی کرتے ہیں، سچائی کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، واپس چلو اور اپنے شہر میں رہو اور یہی اللہ کی عبادت کرو، نہیں جانا۔ ابن دغینہ روانہ ہو گیا اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ساتھ رکھا اور مکہ لے آیا۔ تو ابن دغینہ قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور جا کر ان سے کہا، ابو بکر جیسا آدمی نہیں نکل سکتا اور نہ نکالا جا سکتا ہے۔ کیا تم ایسے آدمی کو نکالتے ہو جو مفلسوں کے لیے کماتا ہے، صلہ رحمی کرتے ہیں، معاشرے کے نادار لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، سچائی کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، ایسے بندے کو تم یہاں سے نکالنا چاہتے ہو؟ آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی، اگر آپ غور فرمائیں، بالکل یہی الفاظ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی وحی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرمائے تھے، اور یہی الفاظ ابن دغینہ صدیق اکبر کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ بہرحال قریش نے ابن دغینہ کی پناہ کو مان لیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے امان قبول کر لی، اور ابن دغینہ سے کہا، ابو بکر سے کہو اپنے رب کی عبادت گھر میں کریں، ٹھیک ہے، گھر میں ہی نماز پڑھیں اور جو جی چاہے پڑھیں، لیکن اپنی تلاوت سے ہمیں تنگ نہ کریں، آواز بلند نہ کریں، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بیوی بچے
یہ آواز سنیں گے تو وہ بھی مائل ہو جائیں گے۔ ابن دغینہ نے یہ باتیں حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو آ کر بتا دی۔ حضرت صدیق اکبر کچھ دنوں تک تو ان شرائط پر قائم رہے، اپنے گھر میں عبادت کرتے رہے، اپنی نماز میں بلند آواز سے قرات نہیں کرتے تھے، آہستہ پڑھتے تھے۔ تو بہرحال پھر ایک دن ان کے دل میں یہ بات آئی تو اپنے گھر کے باہر میدان میں ایک مسجد بنا لی اور وہیں پر نماز پڑھنے لگے۔ قرآن کی تلاوت بھی شروع ہو گئی۔ مشرکین کی عورتیں اور بچے ان کے پاس جمع ہو جاتے، وہ ان کی قرات سنتے اور بڑا مزہ آتا۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ بہت رونے والے آدمی تھے، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو اپنے آنسو نہ روک سکتے تھے، روتے رہتے تھے۔ تو قریش کے بڑے سردار پھر گھبرا گئے اور ابن دغینہ کو بلایا۔ جب ان کے پاس آئے تو بولے، ہم نے ابو بکر کو اس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کرے، مگر وہ اس سے باہر نکل آئے، گھر کے باہر مسجد بنا لی، نماز اور قرات اعلانیہ کرنے لگا۔ ہمیں ڈر ہے کہ اس طرح ہمارے بیوی بچے ان کے مذہب میں نہ چلے جائیں، فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں، لہذا تم ان کے پاس جاؤ، اگر وہ مان جائیں کہ اپنے رب کی بات اپنے گھر میں کریں گے تو ٹھیک، نہیں تو اعلانیہ عبادت پر اصرار کریں گے تو انہیں کہو کہ میں پناہ واپس لیتا ہوں، اپنی پناہ واپس کر لو، کیونکہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہاری ایمان کی توہین کریں، لہذا آپ جا کر ان سے کہہ دو۔ ابن دغینہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کس شرط پر تم سے یہ معاہدہ کیا؟ اگر تم اس پر کاربند رہتے ہو تو ٹھیک، ورنہ میری امان واپس کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ عرب میں شہرت ہو کہ میں نے ایک شخص کو امان دی لیکن میری امان ضائع کر دی۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں تمہاری پناہ واپس کرتا ہوں، نہیں ہوں تیری پناہ میں، چل، اللہ کی امان پہ راضی ہوں، اپنے مشن سے کام رکھو اور چلائے رکھا اپنا سلسلہ۔ بہرحال شعب ابی طالب کی بات اور اس کو مکمل کرتے ہیں۔ شعب ابی طالب میں مقصوری کا یہ سلسلہ تقریباً 2.5 سال چلا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے بعض قریشی زما کے دلوں کو نرم کیا، جیسے ہشام بن عمر اور زہیر بن ابی امیہ، اس طرح مطعم بن عدی، انہوں نے عمائد مکہ، جو مکہ کے بڑے سردار تھے، قریش تھے، ان کو شرم دلائی اور اس معاہدے کو توڑوایا۔ اس طرح یہ مقاطعہ ختم ہوا اور بنی ہاشم گھاٹی کی اس قید سے باہر آئے۔ یہاں تک کہ حالات آپ کے سامنے آ گئے، باقی انشاءاللہ اس کے بعد 990 کے بعد کے جو حالات ہیں وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں آ جائیں گے۔ پھر سفر طائف بھی انشاءاللہ کل کے سبق میں آ جائے گا، اور امید ہے کہ کل ہم ہجرت مدینہ تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔